الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك تعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودة. وقال الله تبارك تعالى في مقام الآخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن میں ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق، جنہوں نے اس دین حق کو من ون ہم تک پہنچایا. آج ہم سال کے ایک عظیم مہینے میں ہیں، جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو عظمت والا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا آخری پیغام جو ہے بندوں تک پہنچایا. بندوں کے لیے جو ریولیشن آیا، قانونی کتاب اللہ رب العالمین نے بھیجی، وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. اس مہینے کی بہت ساری برکتیں، جس کے 16 دن ہم سے رخصت ہو گئے، آج 16واں ہے. کچھ لوگوں کا 15واں بھی ہے. بہرحال
ہمارے دین جو ہے شریعت بھی سیاست کا شکار ہو گئی. ہماری شریعت اب سیاست کا شکار ہو رہی ہے. جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس دین کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، نہ وہ کسی علاقے کا محتاج ہے نہ وہ کسی سیاست کا محتاج ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ تب شروع کرو گے جب اس چاند کو دیکھو گے. ہم چاند کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں اور چاند کی بنیاد پر ہی عید الفطر مناتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ شریعت جو ہے، مسلمان جو ہیں اپنے دین کو سیاست کا شکار بنا رہے ہیں. یہ کسی چیز کا محتاج، نہ عرب کا محتاج ہے نہ عجم کا محتاج، نہ سید کا محتاج ہے نہ خان کا محتاج ہے نہ مرزا کا محتاج ہے. اس دین پر بات ہوگی، شریعت پر بات ہوگی دلائل کی بنیاد پر، جذبات کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے، کیرالہ میں جو ہے ہم سے پہلے ایک دن روزہ رکھا، کیونکہ عرب ان کا نزدیکی ملک جو نزدیک پڑتا ہے جغرافیائی، وہ اس زمن میں آتے ہیں، انہوں نے چاند کو دیکھا. ایسا نبی نے فرمایا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد جو ہے چاند کو دیکھنا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آسمان جو ہو ابر آلود ہو، اس صورت میں 30 پورے کر لو. اتنا آسان دین، اتنی آسانی اس شریعت میں، لیکن ہم ہی نالائق ہیں. اب شریعت ہماری سیاست کا شکار ہو رہی ہے. جغرافیائی دیکھا جاتا ہے، شہادت اس کی مانی جائے گی وہ جغرافیائی جو ملتا ہے آپ کے ساتھ. اب اس میں بھی ہم سیاست کرنا شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی سیاست کرنا شروع کر دیں، یہ افسوس کا مقام. میرا دین، میرے نبی کی شریعت کسی خاندان یا علاقے کی محتاج نہیں ہے. آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی اتنی عظمت ہے کہ جو بھی نیکی کرو گے اس کو بہت اجر، باقی دنوں سے زیادہ اجر ملے گا. ہم بولتے ہیں نا 70 گنا، نہیں 70 نہیں 700 گنا بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین، اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا. اللہ رب العالمین کے خزانے ختم ہونے والے نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اگر ہم عمل کرتے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے روزہ رکھا، میں روزے دار ہوں، لیکن اپنے بھائی کا حق جو ہے غصب کر رہا ہوں، میرا روزہ کس کام کا؟ میں اپنی زبان سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں اپنے بھائی کا حصہ غصب کر رہا ہوں، میرا روزہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا. میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی چگلی کر کے 2 خاندانوں میں لڑائی لگواتا ہوں. روزہ کس چیز کا نام ہے؟
کیا روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پیچھے رہا جائے، اتنا ہی؟ یہ مین چیز ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے، روزے کی شرائط میں سے یہ بھی بات ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے باز رہنا یہ بھی روزے کا حصہ ہے، لیکن فحشات سے بچنا یہ بھی روزے کا حصہ ہے، بے حیائیوں سے بچنا یہ بھی روزے کا حصہ ہے، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا، حرام خوری کرنے سے اپنی نظروں کو بچانا یہ بھی روزہ ہے، اپنی زبان کا روزہ ہے، اس زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ روزہ ہے۔ روزے کا مقصد اتنا ہی نہیں ہے کھانے پینے سے باز رہا جائے بس، باقی پوری کھلی چھٹی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ایک انسان پرہیزگار بنے، یہ متقی بنے، اللہ سے ڈرنے والا بنے، اللہ سے خوف کھانے والا بنے، حرام خوری سے بچے، چغلی سے بچے، بے حیائی سے بچے، اپنے بھائی کا حق کھانے سے بچے، رشتے کا احترام کرے، رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے، رشتے کو توڑے نہ۔ اب ایک آدمی روزے دار ہے لیکن رشتوں کو توڑتا ہے، کیا فائدہ اس کا روزہ رکھنے کا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اللہ اس کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے۔ ہوں میں روزے دار، لیکن میری زبان سے ہمسائے کو تکلیف پہنچ رہی، کون سا روزہ؟ ہوں میں روزے دار لیکن حسد اور بغض میرے دل سے نہیں جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بغض ہے کیونکہ وہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ اور ایک دوسرا ہی طریقہ آج دنیا میں آ گیا ہے، یہ جادو خوری یہ تو چلتی رہتی، پیچھے سے آئی، کسی کو نزلہ ہو گیا، نہیں مجھے ہمسائے نے جادو کر دیا، کسی کا زکام ہو گیا مجھے جادو کیا ہے، بخار آ گیا فلانی نے جادو کیا۔ اور پیر صاحب جو ایسے بھی آئے ہیں دنیا میں وہ بتا دیتے کتاب کو دیکھ کر میں نے پوری شریعت پڑھی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو ہوتا ہے یہ حق ہے، لیکن کوئی پیر وہ کیسے بتا سکتا ہے فلانی آدمی نے جادو کیا، پھر وہ ایسے طریقے سے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے پوری شریعت پڑھی، میں نے قریباً 80,000 حدیثیں پڑھی ہوں گی، قریباً 80,000 حدیثیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کوئی پیر نہیں دیکھا جو آپ کو پیچھے کی خبریں کسی نے جادو کب کیا ہے کہاں پر رکھا ہوا ہے یہ جانتا نہیں ہے۔ جب نبی کو پتہ نہیں چلا نبی پر جادو ہوا، جب تک جبریل نہیں آیا تب تک اس کو پتہ نہیں چلا، پیر کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایسے ہی پیروں کو اسلامی شریعت میں ان کو پھانسی کا حکم ہے، جو یہ جادو خور ہیں، جادو کرنے والے۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے جادو کرنے والا ہو چاہے جو جادو بناتا ہے۔ پیر جس کو بولتے ہیں اس کو پیر کیسے کہو گے؟ پیر تو نیک آدمی کو کہا جاتا ہے، شریف آدمی کو کہا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جادو کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہا ہے، یہ شریف آدمی ہے؟ یہ پیر ہے؟
یہ تو سب سے کمینہ آدمی ہے، یہ تو سب سے بدبخت آدمی ہے، یہ تو قوم کو تباہ کر رہا ہے، یہ تو خاندانوں کو توڑ رہا ہے، یہ اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا دنیا میں جادو، لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ جادو، یہ کفر ہے۔ جب آپ یہ علم سیکھو گے آپ کفر تک پہنچ جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن اس چیز کے پیچھے ہماری قوم اتنی پڑی ہوئی ہے، روزوں میں بھی باز نہیں آتے۔ اور روزے کی تعلیم کیا ہے؟ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو پریشان مت کرو، رشتے جوڑو، خدا کا خوف کھاؤ، روزے دار ہو، اللہ سے ڈرو، کسی کا حق مت کھاؤ۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ خالی اتنا ہی نہیں ہے روزے کا مقصد کہ کھانے پینے سے منہ بند رکھ دیا۔ جیسے ہم مک کو سیل لگاتے ہیں نا، تو بیل جب لگاتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے منہ باندھ دیتے ہیں۔ پھر تو وہ سیل لگانے والا بیل ہے، اگر باقی چیزوں سے وہ باز نہیں رہتا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں رہتا ہے، حرام خوری سے باز نہیں رہتا، بے حیائی سے باز نہیں رہتا ہے، چوری ڈکیتی سے باز نہیں رہتا ہے، پھیش باتوں سے باز نہیں رہتا ہے، پھر وہ وہی سیل داند ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر بھوک اور پیاس کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ نہیں بلکہ یہ بھوکا پیاسا ہے، یہ وہی سیل والا داند ہے جس کو وہ منہ باندھا جاتا ہے تاکہ یہ مک نہ کھائے۔ اسی طرح منہ باندھ لیا، اس کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان بردبار ہو جاتا ہے، اس میں قوت برداشت جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کی معمولی باتوں پر لڑائیاں نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اسی ماہ رمضان میں زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہم نام نہیں بتاؤں گا محلے کا، اس محلے میں آج 16 دن روزے 3 لڑائیاں ہو گئی، 3 لڑائیاں۔ اور وہ یہ لڑائیاں کون کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے؟ جو 11 مہینے مسجد میں نہیں ہوتا اور 12ویں مہینے ماہ رمضان میں جب مسجد میں آ جاتا ہے وہ دائیں بائیں نظر لگاتا ہے، پھر دیکھ لیا کہیں کسی نے کچھ معمولی بات پکڑ کر بس فتنہ اٹھانا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس ماہ رمضان میں بہت بحثیں ہوتی ہیں، اور دین کے بارے میں اتنے ہم بے باک ہو چکے ہیں، اگر ان سے کہا جائے یار میں بیمار ہوں مجھے دوائی کھانے کون سی کھاؤں، کوئی بولے گا کہ فلانی دوائی کھاؤ؟ کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر ہی بولے گا۔ مجھے پتہ نہیں لگتا ہے یہ دین کے بارے میں اتنے بے باک کیسے ہو گئے، ایک دم فتوا دیتے ہیں۔ 20 25 سال مدرسوں کے اندر پڑھنے کے بعد پھر جا کر مفتی بنتا ہے، مفتی بننے کے بعد پھر وہ مطالعہ کرتا ہے، اور کوئی 10 15 سال اور لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ فتوا لکھتا ہے، اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی جو کبھی جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ترجمہ ہی نہیں پڑھا، قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی مدرسے گیا ہی نہیں ہے، وہ فتوے لگاتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ دین کے بارے میں ہم بہت بے باک ہو چکے ہیں۔ پھر یہ مت کہتے کہ نسوار رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے، اپنا ہی دین بنا دیا، جو دماغ میں آیا من میں آیا بول دیا، اور شرف آخر ہو گیا۔ جس طرح سے کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تمباکو رکھنے سے ٹوٹتا ہے۔ تمباکو پیتا ہوا کوئی اندر پیٹ میں لے جاتا ہے، جو حقہ پیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے اور باہر پھینک دیتا ہے، پھر تو اس کا نہیں ٹوٹنا چاہیے نا۔ مذاق بنا دیا، جو دل میں آیا، جو میرے من نے مانا وہی دین ہے۔ یہ تو افسوس کا مقام ہے۔ اور روزہ ہمیں بردباری سکھاتا ہے،
روزہ ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں حق بات کی تلقین کرنا سکھاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی ہے اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جو 5,500 احادیث کے راوی ہیں، سب سے روایت زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا مسجد نبوی کے اندر اور آتے ہی چلانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، مجھے بچائیے، میں کیا کروں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے کیا ہوا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھا، میں گھر میں تھا، میری بیوی قریب ہوئی، میں اس کے قریب چلا گیا، ہمیں ہلاک ہو گیا، یعنی میں نے اپنی بیوی کا قرب حاصل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا عمل کیا ہے تو آپ کو پے در پہ 60 روزے رکھنے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور اگر یہ روزہ جو چھوڑتا ہے، ماہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، اس کے لیے اصول جو ہے ایک کے بدلے 60 رکھنے، اور اگر ان کو 60 کو رکھتے رکھتے اس کی تعداد وہ کیا بولتے ہیں بیچ میں ایک اور ٹوٹ گیا، پھر ایک سے شروع کرنا۔ حضرت امام مالک رحم اللہ غالباً ان کے پاس ایک شخص آیا، بادشاہ تھا، امام صاحب اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے اس کے لیے کفارہ، امام صاحب نے کہا اس کو پے در پہ 60 روزے رکھنے۔ چلا گیا بادشاہ، چلا گیا، شاگردوں نے پوچھا امام صاحب اس میں تو 3 آپشن موجود ہیں، یا تو 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ باقی والے 2 جو آپشن تھے وہ کیوں نہیں بتائے؟ امام مالک نے تاریخی جواب دیا، بولا یہ بادشاہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر میں آج اس کو اجازت دیتا یہ 60 کس نے بولا یہ 100 مسکینوں کو کھلاتا، اس کی عادت بن جاتی، پھر یہ ہر وقت روزہ چھوڑتا، پورا مہینہ چھوڑ دیتا۔ جب یہ پے در پہ 60 روزے رکھے گا،